اچھا، ایک بات یہ بھی پوچھی جا رہی ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ کا جنازہ، میرے پیر و مرشد کا جنازہ ان کے صاحبزادے نے کیوں پڑھایا؟ حالانکہ اور علماء بھی تو موجود ہیں، اکابرین کی لسٹ موجود تھی، بڑے بڑے بزرگ بھی جمع تھے، دور دراز سے سفر کر کے علماء کا جمع غفیر تھا۔ کسی بڑے اللہ والے کو، کسی بڑے امام کو آگے کھڑا کر دیتے، ان کو پیچھے کیوں کر دیا؟ اور ان کے پیر حبیب اللہ صاحب نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ یہ لوگوں کا اشکال ہے کہ جنازہ تو کسی بڑے علامہ فہمہ کو پڑھانا چاہیے تھا، جس کا بہت علمی اور تصوف کے میدان میں بہت قد لمبا ہو، یا بیرون ملک سے آئے ہوئے بڑے بڑے مہمانوں کو موقع دیا جاتا۔ میرے دوستو، ایک بات سمجھیں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو سب سے پہلا حق ان کے ولی کو ہوتا ہے۔ اگر ولی نہ پڑھائے تو اس کے بعد جس کو ولی کھڑا کر دے، جس کو ولی حکم کرے کہ آپ پڑھائیں، اختیار دے، تو وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شریعت کے ہر مسئلے میں حکمت ہوتی ہے کہ جب باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے گا تو بیٹا جب سوچے گا میرا باپ آگے پڑھا ہے، تو بیٹے سے نکلی ہوئی دعا یقیناً دل سے ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی کہ میرے ابا کا جنازہ ہے، میری اماں کا جنازہ ہے، میرے بیٹے کا جنازہ ہے، میری بیٹی کا جنازہ ہے، میری بہن کا جنازہ ہے، میرے بھائی کا جنازہ ہے، تو یقیناً اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب باپ زندہ ہو اس کے اوپر جتنا ہو سکے خرچ کیا کریں۔ جب باپ مر جاتا ہے، بعد میں لوگ مولویوں کے سامنے مٹھائیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، فروٹوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے جمع کر دیتے ہیں۔ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی میں اپنے باپ کو دیتا، تو باپ کتنا خوش ہوتا، اس کے دل سے دعائیں نکلتی، تو اس کا ثواب زیادہ تھا باپ کو دینے کا۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹے کو زیادہ حق ہوتا ہے، تو بیٹا جب دعا کرے گا اخلاص کے ساتھ تو باپ کی بخشش کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں، بخشش کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جب دل کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تو یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان کے بیٹے نے پڑھا دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اصل تو بزرگ جو آئے تھے وہ بھی اس چیز کو نہیں چاہتے تھے کہ جنازہ ہم پڑھائیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے، جو اس کا قریبی ہے، جو اس کا ولی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ آج کل باپ فوت ہوتا ہے، اگر بیٹا پڑھا ہوا ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ جنازہ وہی پڑھائے۔ ٹھیک ہے؟ بڑے اور کسی کو آگے کرنے کی بجائے بیٹا جب خود پڑھائے گا اور باپ کی روح بھی خوش ہوگی، باپ کو فوراً یقیناً اس کا ثواب پہنچے گا کہ میرا بیٹا اس لائق ہے کہ جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو جنازہ بھی آ جاتا ہے، دل سے دعائیں بھی کرے گا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑا بڑا جنازے پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں، ان کی اولاد کالجوں یونیورسٹیز کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو نماز جنازہ تک نہیں آتا۔ باپ کے ساتھ آخری وفا یہی ہوتی ہے، آخری محبت یہی ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھے، صحیح پڑھے۔ جب بیٹے کو خود جنازہ نہیں آتا ہوگا، خود اس کو جنازے کی ترتیب نہیں آتی ہوگی، دعائیں نہیں آتی ہوگی، تو کیا اس اولاد کا فائدہ؟ جس کو زندگی بھر پڑھاتا رہا، زندگی بھر اس کے لیے مشقتیں کرتا رہا، محنت مزدوری کر کے اس کی فیس ادا کرتا رہا، وہی بیٹا اس کے جنازے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے یار! اتنا تو اولاد کو قابل بنا دو نا کہ تم قبر میں ہو، بیٹا آ کے سورہ فاتحہ تو پڑھ سکے، تمہارا جنازہ بھی پڑھ سکے۔ آخری وفا باپ کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ بیٹا خود اس کا جنازہ پڑھائے، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان کے صاحبزادے نے جنازہ پڑھایا تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت تمام کا آنا قبول فرمائے، اور جو جید علماء کرام تھے ان کو بات کرنے کا موقع بھی دیا گیا، جیسا کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب ہو گئے، اور بھی کافی بزرگ حضرات ہیں جنہیں بات کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے تسلی سے بات بھی کی۔ جنازہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ تو ہوا ہے، لوگوں کو دشواری تو ہوئی ہوگی، لیکن کافی ساری تعداد میں لوگ
جنازے میں شرکت کی ہے، جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کا آنا قبول فرمائے، اور حضرت جی کے لیے خصوصی دعا کیا کرے، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔